بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ مبارک ہو مسلمانوں، مبارک رات آنے والی ہے، خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو ساتھ لانے والی ہے۔ محترم حضرات، توفیق خداوندی کا سہارا لے کر آپ کے سامنے آ گیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس سہانی اور مقدس رات میں ماہ شعبان کی فضیلت کا تذکرہ کروں، اس کی درمیانی رات یعنی شب برات کی عظمت و برتری بیان کروں، اس مقدس اور بابرکت رات کے متعلق معاشرے اور سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں اور خرافات پر روشنی ڈالوں۔ تو لیجئے ہماتن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے۔ خالق کائنات نے سورہ دخان میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا فیصلہ ایک برکت والی رات میں کیا۔ اس مبارک رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین اسلام اور مذہب اسلام میں اس چیز کو پیدا کیا جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں تو مردود ہے۔ دوستو، یہ وہ مقدس رات ہے، اس مبارک مہینے کی رات ہے جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں، یہی مبارک مہینہ ہے جس کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ، اس مبارک رات کی فضیلتوں کا کیا کہنا۔ احکم الحاکمین نے اس مقدس رات میں اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا جو سراپا ہدایت و رحمت ہے، جس قرآن نے عالم انسانیت کو زندگی گزارنے کے طور و طریقے سکھائے اور ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی کے واسطے نجات کا سامان مہیا کیا۔ اس مبارک رات میں سال بھر کے معاملات جو حکمتوں اور مصلحتوں سے لبریز ہوتے ہیں طے کر دیے جاتے ہیں اور من جانب اللہ معصوم فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دے اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کریں، گناہوں سے توبہ اور دربار خداوندی میں گریہ وزاری کریں۔ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جانثار صحابہ کرام شعبان کا چاند دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ فرماتے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ نکالتے، قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، قرض چکائے جاتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ مقرب اور افضل مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مقرب فرشتے 4 ہیں، حضرت جبرائیل افضل ہے، مقرب نبی 4 ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، مقرب صحابہ 4 ہے، حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے، مقرب مسجدیں 4 ہے، مسجد حرام افضل ہے، مقرب راتیں 4 ہے، شب قدر افضل ہے، مقرب مقامات 4 ہے، مکہ مکرمہ افضل ہے، مقرب پہاڑ 4 ہے، طور سینا افضل ہے، مقرب مہینے 4 ہے، ماہ شعبان افضل ہے۔ ارے اللہ کا رسول تو ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دے رہا ہے۔
مگر ہم ہے کہ اس ماہ مبارک کے انوار و برکات سے محروم ہے۔ یہ غفلت اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ دوستو، میری ماں، تمہاری ماں، سارے عالم کے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، کہتی ہے کہ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے، آپ ماہ شعبان میں بہت زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا حق تعالی شانہ اس ماہ مبارک میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام تحریر فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کا نوشتہ اس حال میں لکھا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ اسی مبارک مہینے کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ پاک کی تجلیات کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے جس میں اعلان عام ہوتا ہے کوئی استغفار کرنے والا اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی روزی مانگنے والا اسے روزی دی جائے، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارا پانے والا اسے نجات عطا کی جائے۔ اس رات کا نام شب برات اسی لیے ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں تمام امور کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پانی کتنا برسے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون حج بیت اللہ شریف کرے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کس کو کتنی روزی ملے گی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اس مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے کھلے پڑے ہیں۔ یہ رات کمائی کی رات ہے، خزانوں کے لوٹنے کا موسم ہے، یہ رات فرشتوں کی عید ہے، ہماری اور تمہاری عید اور ہے۔ فرشتوں کی عید شب قدر اور شب برات میں ہوتی ہے۔ اس مقدس رات کی عظمتوں اور برکتوں کا کیا ٹھکانہ۔ مبارک ہے وہ لوگ جو اس مبارک رات میں پروردگار عالم کی رحمت کا سایہ تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، دربار خدا بندی میں اپنی ضروریات اور حاجات کی درخواست پیش کرتے ہیں اور خدا پاک ان کی درخواستوں کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ رات رحمتوں اور سعادتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے۔ اس رات میں احکم الحاکمین کا دربار رحمت کھلا رہتا ہے۔ یہ رات ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہانے کی رات ہے، گناہوں کو معاف کرانے کی رات ہے۔ محترم حضرات، شب برات عید بقرعید کی طرح کوئی تہوار نہیں ہے، نہ ہی کوئی جشن ہے، بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مقدس رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں زیادہ عبادت فرماتے تھے، قبرستان تشریف لے جاتے، مردوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، 15ویں شعبان تھی، میری باری تھی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے۔ آپ نے کپڑے اتارے، پورے کپڑے اتار بھی نہ پائے تھے، پھر پہن لیے۔
میں نے دل میں خیال کیا کہ میری کسی سوتن کے پاس جائے گے، میں تلاش کے لیے نکلی، دیکھتی کیا ہوں کہ آپ قبرستان میں موجود ہے، مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مغفرت میں مشغول ہے۔ میں اپنے خیال پر شرمندہ ہوئی، الٹے پاؤں اپنے گھر چلی آئی۔ میری حالت یہ تھی کہ میرا سانس پھول رہا تھا۔ آپ تشریف لائے۔ اے عائشہ تم اتنا کیوں ہانپ رہی ہو؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ تم اتنا کیوں ہانپ رہی ہو؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب آپ گھر سے تشریف لے گئے تو مجھے خیال ہوا کہ آپ میری کسی سوتن کے پاس جائے گے، یہاں تک کہ میں نے آپ کو قبرستان میں استغفار کرتے ہوئے پایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم کو یہ خوف تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا؟ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ آج کی رات شب برات ہے، حق تعالی شانہ اس رات میں بنو کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر مخلوق کو جہنم سے آزاد کرے گے۔ آپ جانتے ہوگے کہ عرب میں بکریاں پالنے کا رواج عام تھا اور بنو کلب قبیلے میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اس کے بعد اپنے کپڑے اتارے اور پھر فرمایا اے عائشہ کیا آج تمہاری طرف سے عبادت کرنے کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، ضرور اجازت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے اور خوب عبادت کی۔ یہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو آپ نے سنا۔ مگر افسوس کہ جس مقدس رات میں عبادت کرنی تھی ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں۔ ہم شب برات میں جاگتے ضرور ہے مگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس طرح جاگنا چاہیے۔ ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں ہے، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں ہے، ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جاگنا رحمتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جاگنا انعامات خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافہ کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں خدا کی رحمتوں سے اعراض کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں نیکیوں کو مٹانے کے لیے۔ کہیں دیکھو تو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو قبرستانوں کو چراغاں کیا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو رحمتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو سنتوں کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ مسلمانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ نے آتش بازی کی اس مقدس رات میں؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں پٹاخے چھوڑے؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں مسجدوں کو سجایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں قبرستانوں کو چراغاں کیا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں حلوہ پکایا؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات میں رسومات ادا کی؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ مسلمانوں کو چاہیے شب برات سنت رسول کے مطابق بنائے، عبادت کرے، نوافل پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، گناہوں سے مغفرت طلب کرے، قبرستان جائے، اس لیے کہ قبرستان جانے سے سنت رسول زندہ ہوتی ہے، موت کی یاد تازہ ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، قلب و جگر اور دل و دماغ میں یہ بات پختہ ہوتی ہے کہ دنیا دار فانی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ قبرستان جائے، قبرستان والوں کو جا کر سلام پیش کرے۔ ترمذی کی روایت ہے مدینے کے قبرستان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے یہاں آ گئے ہو، ہم تمہارے بعد یہاں آنے والے ہیں۔
قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے، آبا و اجداد کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اگلے دن روزہ رکھے، مگر افسوس کرنا کیا تھا، کرتے کیا ہے، بےہودہ حرکتوں کا صدور ہوتا ہے، آتش بازی ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، کسی کو چوٹ لگتی ہے، کسی کا گھر جل جاتا ہے، فضول خرچی میں حصہ لے کر قرآن پاک کی کھلم کھلا مخالفت ہوتی ہے۔ اجتماعی طور پر قبرستان میں جا کر ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قبرستان میں موم بتیاں اور چراغ جلا کر روشنی کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں، قبرستان میں جا کر سنت کو زندہ کرو، مگر قبر کو ہاتھ سے چھویا نہ جائے، اس کو چوما نہ جائے، قبر کے سامنے پیشانی نہ جھکائی جائے، قبر کو سجدہ نہ کیا جائے، قبر کی مٹی کو چہرے پہ ملا نہ جائے، قبروں پر چلا نہ جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کا فرمان ہے کہ میں آگ پر چلوں جس سے میرا پیر جل جائے، میں تلوار کی تیز دھار پر اپنا پیر رکھ دوں جس سے میرا پیر کٹ جائے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ گوارا ہے، بجائے اس کے کہ میں قبروں پر چلوں۔ الغرض وہ کام و فعل بالکل بھی اختیار نہ کیا جائے جس کا شریعت مطہرہ میں وجود نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس کی مثال ایک ہوٹل اور سرائے کیسی ہے جس میں انسان چند روزہ مسافر کی طرح قیام کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس دنیا فانی میں امتحان کے واسطے بھیجا ہے کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، یا شیطانی خرافات پر عمل کر کے جہنم جیسی بدترین جگہ کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ ہماری منزل مقصود آخرت کی منزل ہے، ہمیں اس کی مکمل تیاری کرنی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر رات کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ مسلمانوں، اپنی اولاد، گھر، خاندان والوں کو اس مقدس رات میں گناہوں اور خرافات سے بچاؤ، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہم کو اور تمام مسلمانوں کو اس مبارک رات کی قدردانی نصیب فرمائے، اس کی عظمت اور فضیلت کا احساس ہمیں عطا فرمائے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔